الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قطات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چغل خور شخص جنت میں نہ جائے گا۔ قرآن و حدیث میں باہمی محبت اور خوشگواری کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اسی لیے ہر ایسی چیز سے روکا گیا ہے جو باہمی تعلقات کو نقصان پہنچائے، جو باہمی تعلقات کو بگاڑ دے، جو آپس میں نفرت پیدا کر دے، ہر ایسی چیز سے روکا گیا ہے۔ اور ان چیزوں میں سے جو چیزیں نفرت پیدا کرتی ہیں ان میں سے ایک چغل خوری ہے۔ چغل خوری کی تعریف یہ ہے، ڈیفینیشن یہ ہے کہ یعنی کسی شخص کی ایسی بات سن کر دوسرے تک پہنچانا جس کو سن کر یہ سننے والا شخص اس شخص سے بدگمان ہو جائے اور رنجش اور ناراضگی پیدا کر کے باہمی تعلقات میں خرابی آ جائے، اسی چیز کو چغل خوری کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ایسے شخص کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة قطات، چغل خور شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ دنیا میں ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن جنت میں وہ جائے گا جو چغل خوری سے بچ جائے گا۔ چغل خور شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر پر سے ہوا تو ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ کوشش کیا کریں جب پیشاب کریں تو پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جب واش روم میں جائیں تو بڑے احتیاط کے ساتھ، اور دیکھا کریں کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آپ پیشاب کر رہے ہیں اور آپ پیشاب کی چھینٹیں آپ کے جسم کو چھو رہی ہوں۔ ایسے شخص کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ دوسرا فرمایا دوسرا شخص جس کو عذاب ہو رہا تھا وہ شخص تھا جو دنیا میں رہ کر چغل خوری کیا کرتا تھا، اس لیے چغل خوری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کا راز فاش کر دیتے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی چغل خوری کے اندر داخل ہے کہ ایک شخص دوسرے کو یہ کہہ کے راز بتاتا ہے کہ آپ نے اس راز کو دوسرے پر ظاہر نہیں کرنا، دوسرے کو بتانا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ دوسرے شخص کو بتا دیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی چغل خوری میں داخل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نکل کر 3 مرتبہ دعا کے لیے گئے اور تینوں مرتبہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تیرے بندے 3 دفعہ انہوں نے دعا کی، آپ نے قبول نہیں فرمائی، تو وہی نازل ہوئی۔ فرمایا کہ آپ کی جماعت میں ایک چغل خور ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ بتائیں وہ چغل خور کون ہے، اس کو ہم اپنی جماعت سے نکال دیتے ہیں، اپنے مجمع سے نکال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم چغل خوری سے منع کرتے ہیں اور ہم خود ہی چغل خوری کریں۔ سب نے مل کر توبہ کی، اللہ نے وہ قحط سالی ختم کر دی۔ اس لیے چغل خوری سے، لگائی بجائی سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ دفتر میں دیکھا گیا کہ افسران بالا کو خوش کرنے کے لیے، ان کی محبت سمیٹنے کے لیے دوسروں کی شکایتیں لگائی جا رہی ہیں۔ اگر وہ شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے تو پھر تو شکایتیں لگانا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نہیں عن المنکر، برائی سے روکنے والی بات ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو افسران کی نظر میں نیچا دکھانے کے لیے اس کو اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو پھر یہ چغل خوری میں آتا ہے۔ اسی طرح گھروں میں دیکھا گیا کہ اکثر عورتیں جو گھر میں رہتی ہیں وہ بیوی کے خلاف شور کو بھڑکا رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساس بہو، نندیں بھابھیوں کا جو رشتہ ہے، اس میں اکثر دیکھا گیا کہ نندیں بھابھی کی شکایتیں شور کو لگا رہی ہوتی ہیں،
सास बहू की शिकायतें शोहर को लगा रही होती है, अगर बीवी में यानी बहू में या भाभी में कोई ख़राबी है तो रिश्ता बचाने के लिए वो शिकायतें लगाती हैं, तो ठीक है, ये नहीं अनिल मुनकर में आता है, इस्लाह के लिए कि रिश्ता बच जाए। लेकिन अगर मज़े ले के शिकायतें लगा रही हैं और सिर्फ नीचा दिखाने के लिए शिकायतें लगा रही हैं तो फिर चुगलखोरी में आता है। इसलिए इस रवैये से बचने की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है, वरना आखिरत का अजाब और जन्नत से महरूमी तो है ही, दुनियावी तौर पर भी ऐसे शख्स को कभी खुश नहीं देखा गया कि जो दूसरों को बुरा साबित करने में लग जाए, चंद दिनों में चंद महीनों में वो खुद बुरा बन जाता है। गोया किसी के लिए खड्डा खोदा और खुद उसमें वो गिर गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें चुगलखोरी से महफूज फरमाए और हम सब के लिए अमल की राहें आसान फरमाए।